السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کا بھائی ڈرامے کا ریویو لے کے آ چکا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے اور غور سے سنیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے۔ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین فرام USA کیلیفورنیا کانکر سے۔ چلے تو ریویو ہوتا ہے شروع۔ یہ ڈرامے کا نام ہے بڑے بھیا، اور یہ ہر پل جیو کا پیشکش ہے، آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے۔ اب اس کا ریویو ہوتا ہے اب 21 نمبر 81 ہے، ایپیسوڈ نمبر بولتے ہیں، تو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی، تو غور سے سنیے۔ تو ریویو ہوتا ہے اب۔ جیسے جیسے یہ ڈرامہ آگے جا رہا ہے بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں تو وانے کا سارا بھید کھل گیا، اس نے جو کچھ AI سے بنایا کیا سب وہ سب بتا دیا اگلی قسط میں، کہ اس نے اس طرح کے اندر پوز اس کا لگایا، اپنے فوٹو کی جگہ اس کا فوٹو لگا دیا نویش کا، اور کہہ کے اس کو فوٹو جو کام کرتا ہے اس کو کہا کہ بھئی یہ پیسے میں دوں گی، آپ یہ کر دیجئے گا، اور یہ فوٹو بھی دے دیا، یہ فوٹو لگا دینا اس میں ہو جاتا ہے۔ فوٹو بھی اس کا سب چیز کی اس کی کر دی اس نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو پیسے لینے آیا تو پتہ لگا کہ بھئی وہ تو میرے پیسے نہیں دیے، سارا کام کر لیا، AI سے فوٹو بنا لیے، تو کون ہے پوچھتے رہے گھر والے، تو اس نے بتا دیا بھائی یہ مہوش کر کے نام ہے اس کا، اس نے پیسے کھائے۔ یہ لوگ سب پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ بڑا بھائی تو تھوڑا بہت سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، مجھے ہماری تصویر بتاؤ، کس نے تمہارے سے کنٹیکٹ کیا، کتنے پیسے تم سے وہ کیے؟ تو اس نے کہا یہ بھائی یہ کہتے ہاں یہی تو ہے مہوش، انہوں نے مجھے مطلب پیسے کا کہا اور یہ کروایا۔ اوہ، اس کے بعد جو اس کا چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے بہت اس کو ڈانٹتا ہے، کیونکہ اس کو ڈانٹنا تو بڑا اچھی طرح آتا ہے۔ اس نے پہلے بھی تھپڑ مارے تھے، دانت باہر کیے ہوئے تھے، لیکن اچھل کے جو بستر پہ گئی ہے اس کے بعد سے جو ہے دماغ ابھی بھی ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ اس نے پھر وہی حرکت کی اور پھر وہی بحث کی کہ مجھے کیوں میرے کو بدنام کر رہے تھے۔ اس نے لگایا الٹے دار، زناٹے دار جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا وہ تو ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا چھوٹے بھیا بھی آج کل جو در بدر تھے، خاک بسر تھے، اب وہ مہوش کی سہیلی ہے، اس نے اس کو سنبھال لیا ہے، کیونکہ وہ تو امریکہ والی تو طلاق دے دیا، تو چلی گئی، اس کا تو وہ تو قصہ ختم ہو گیا نا۔ اب وہ کھلانا پلانا رہنا، بس ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اچھی طرح، اور ماشاءاللہ امید ہے کہ القریب شادی بھی ہو جائے گی۔ تو اس کی نوکری نہیں تھی، اس نے پھر ظاہری بات ہے پڑھا لکھا بندہ ہے، اس نے نوکری کے لیے درخواستیں دی، 2-4 جگہ مل گئی، اور ٹائی لگا کے خوب مزے سے باتیں کر رہے تھے۔ مہوش کو بھی پتہ لگ گیا، مہوش بھی آئی سب یہ، لیکن اس کے بعد کہتا میں بھیا سے ملوں گا لیکن ابھی نہیں۔ تو اس کے بعد جو یہ ہوا کہ ان کی یہاں وہ جو چھوٹی بہن ہے نا وہ پریشان ہے، بولے اس کو بیمار ہے کر کے پھر وہ بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے یہ بڑا بھائی، اور کہتا ہے کہ بھئی اس کو تو کچھ ہے، پریشانی اتنی ہے، کھانا بھی کم کھا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کے ایکس رے اور اس کے جو بھی ٹیسٹ کرائے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر کراتے ہیں، کرانے کے بعد نیکسٹ ڈے اس نے انہیں بتایا، جب یہ گئے تو بولا کیا
ٹیسٹ میں کیا کیا آیا، تو یہ اور وہ گئی تھی اس کی جو بھی ممانی خالہ جو بھی ہے وہ ساتھ گئی تھی. اس نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے بہت ڈینجر لگ رہا ہے مریض. جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ابھی فائنل نہیں ہوا، ہم فائنل بتا دیں گے، لیکن ہم آپ سے چھپانا بھی نہیں چاہتے کہ اس کو جو ہے کینسر کے اثرات نظر آئے ہیں جو مطلب ہمیں پتہ لگا. اور کل انشاءاللہ فائنل رپورٹ آ جائے گی، آپ آ جائیے گا. تو بہرحال ادھر یہ پریشان دونوں ہو گئے. ادھر سے وہ ان کے خالو تھے وہ بھی ٹیلی فون کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور وہ جو اپنی مہوش کہہ رہی ہے آج روزانہ آتے ہیں اپنے بچے کو لے کے اور آج ہی آئے نہیں ہیں. وہ بھی پریشان ہیں. اس طرح سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک جگہ خوشی ہوئی کہ چلو ادھر اس کے جو ہے نوکری بھی ہو گئی، باقاعدہ مزے سے رہ رہا ہے. اور ایک طرف یہ بھی ہوا کہ وہ سارے وانیہ کا جو ہے پیٹ پھولا اور سارا جو تباہی جو مچا رہی تھی. بہرحال ابھی بھی میں نہ مانوں اس کا یہی منہ سے نکلنا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے آگے کیا کس میں ہوگا. کیونکہ ابھی تک اس نے جو ہے صرف 2 چماٹے مارے باتیں کی ہے. ابھی اس نے ڈیگو یا کلہ کا کچھ مسئلہ ایسا ہوا نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے ڈرامہ دیکھ کے کہ کیونکہ وہ اس کی بھی ایک بیٹا ہے، اولاد ہے. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف خوشی ہو گئی کہ بھائی بیٹا ہوا ہے مہوش کا، وہ خوش تھے سب، ملاقات کریں گے، ناراض ہے تو لے کے آئیں گے. اس کی ناراضگی بھی کچھ لمبی ہو گئی ہے، لیکن اب وہ خود بھی پریشان ہے کیونکہ آج وہ آیا نہیں. دل سے تو نہیں کرتی، لیکن وہ بس دیکھیں اس کی ناراضگی کم ہوتی ہے یا نہیں. اور ادھر یہ مسئلہ بہت بڑا ہو گیا جس کا ابھی اس کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جس کی بہن کی وجہ سے وہ ملنے نہیں گیا اس کے پاس. بہرحال اب 2 ہو گیا، 2 چیزیں ہو گئی ہیں. اب وہ یا تو اب دیکھیں آگے کہانی کہاں جاتی ہے. بہرحال پریشانی تو ہے. تو ایک تو دوسرے نمبر کا شعیب صاحب جو کلپٹ ہے وہ تو سمجھ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ صحیح ہو گئے تھوڑے، کیونکہ اب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے بھی پھر اپنا ہتھیار ڈال دیے. بہرحال یہاں یہ پریشانی ہو گئی کہ اب اس کی شادی بھی قریب ہے اور یہ بھی سوچ رہے ہیں. تو دیکھیں اس کی عادت صحیح ہوتی نہیں ہوتی. ادھر تو وہ اس کا ٹانکا لگ گیا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی شادی بعد میں ہو جائے، لیکن یہاں بڑا مسئلہ ہو گیا. ایک پریشانی پہ سب سے بڑی پریشانی یعنی وانیہ نے جو کی تھی اس سے بھی زیادہ پریشانی کہ انسان تو بہت پیچیدہ حالت میں اس کی بہن. اگلی قسط میں دیکھیں گے، آپ ضرور دیکھیے گا. اس کا انتظار ہے کہ اس کا وہ بچتی ہے یا نہ بچتی ہے، انتقال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑی ڈینجر پوزیشن پہ بتایا انہوں نے، صحیح ہوتا ہے نہیں. اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے شاید وہ بھی آ جائے مہوش، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، جب پتہ ہوگا ساری چیزیں پھر چھوڑ چھاڑ کے آ گئی، کیونکہ وہ دل سے تو وہ نہیں کر رہی تھی نا، سارا غصہ اتار رہی تھی. اگلی قسط میں دیکھو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حادثہ بڑا والا ہے. اور اس کے بعد وانیہ کا کیا ہوگا، وہ سدھرے گی نہیں سدھرے گی، اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یا اگلی قسط میں دیکھیے گا. اب جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.